بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آسانی سے کچھ نہ بتائیں یا سب کچھ نہ بتائیں، میری طرف سے اجازت ہے مشکل طریقہ اختیار کرنے کی، لیکن اس وقت جب کام آسان نہ ہو، جلدی کوئی نہیں، ایک دن لگے، ایک ہفتہ یا ایک مہینہ، معلومات پوری ہونی چاہیے۔ بس اب تم ہم پر چھوڑ دے یہ معاملہ۔ میں نے کہا، شمس اور قریشی کو میرے احکامات وصول کرا دیے تھے نا؟ ہاں پیارے، بڑے پریم سے دستخط بھی لے لیے تھے۔ وہ ہنسا۔ آج صبح یہاں کچھ گڑبڑ ہو گئی رئیس۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے کہا، کچھ مسلح افراد آئے تھے ایک گاڑی میں، انہوں نے کلاشنکوف سے فائرنگ کی، گیٹ پر پولیس کا پہرا تھا، ان کا کہنا ہے کہ جوابی فائرنگ سے 2 ہلاک ہو گئے اور 2 بھاگ گئے، مگر میرا خیال ہے کہ جو بچ گئے تھے انہوں نے فوراً جان بچانے کا سودا کر لیا، دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور شاید قیمت بھی انہوں نے اتنی بڑی ادا کر دی ہوگی کہ خیر یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ کچھ اندازہ ہے وہ کون تھے؟ رئیس بولا، قسم اللہ کی۔ میں نے کہا، اب قسم مت کھا، میں صرف قیاس آرائی کر سکتا ہوں، یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ ان کے نامور ہو سکتے ہیں جن کو تو نے کل رات میرا ایک پیغام پہنچایا تھا، ناکام سازشی لوگ۔ ممکن ہے انہوں نے FAF کو استعمال کیا ہو۔ یار یہ FABA مت کر ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا، FAF کا مطلب ہے فاتح عالم فورس، ہماری سیاسی جماعت کے نوجوانوں کی تنظیم جو کہنے کو رضاکار ہیں اور ورکر ہیں، مگر در حقیقت وہ مسلح جذباتی نوجوانوں پر مشتمل ٹولہ ہے جس کو دہشت گردی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو تیرے پاس 2 مہمان ہیں، ان کے گروہ کی صحیح طاقت کا بھی مجھے اندازہ نہیں۔ ہم نمٹ لیں گے ان سے پیارے، اپنا گروہ کیا کم ہے کسی سے؟ ویسے یار ایک وقت میں سب سے پنگا مت لے، تیرے اپنے فائدے کی بات کہہ رہا ہوں۔ اس کے لہجے سے تشویش عیاں تھی۔ تو فکر مت کر، پنگا ان سب نے ایک ہی وقت میں لیا ہے مجھ سے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا، میرا موبائل فون رات بھر بند رہا تھا اور اس وقت بھی۔ رئیس سے بات ختم کرتے ہی میں نے اسے آف کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ شمس اور قریشی اخبارات میں شائع ہونے والی اپنی معطلی کی خبروں سے سخت چراغ پا ہوں گے اور فوراً مجھے فون کریں گے۔ یہ شاہ عالم کا انتقام تھا کہ سیاسی اور پارٹی کے معاملات پر بات کرنے کے لیے کوئی فون نمبر نہیں گمایا تھا، اس لیے پارٹی آفس تھا جہاں اشرف علی باقاعدگی سے بیٹھتا تھا، یا پھر شاہ عالم کے موبائل فون کا نمبر تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی میرا ذہن بہت سی الجھنوں میں مبتلا رہا۔ مجھے اندیشہ ہی نہیں، یقین تھا کہ پرنس کا باڈی گارڈ اب تک ہوش میں آ گیا ہوگا اور بابر علی بھی۔ انہیں جتنی ندامت اپنی درگت پر ہوگی، اس سے زیادہ پریشانی اپنے انجام کے خیال سے ہوگی۔ انہیں حفاظت اور خطرات سے نمٹنے کے لیے رکھا گیا تھا، مگر جب وقت آیا تو وہ ان کے لیے نااہل ثابت ہوئے۔ پرنس اور ٹائیگر کو غائب پا کے انہیں یہ اندازہ کرنے میں دیر نہیں لگی ہوگی کہ سارا کھیل الٹا ہو گیا۔ شیر نے شکاری کو شکار کر لیا، جسے انہوں نے مچھلی سمجھ کے پکڑ لیا تھا، وہ مگر مچھ تھا۔ وہ جال پھیلانے والوں کو ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہی کیا ہوگا جو وہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے پرنس کے دوسرے ساتھیوں سے رابطہ کیا ہوگا، ان میں ایک عثمان بھی تھا، اور انہیں معلوم ہوا ہوگا کہ صرف پرنس اور ٹائیگر ہی نہیں، عثمان بھی رات سے لاپتہ ہے۔ ممکن ہے عثمان کے گھر میں سے کسی نے میری لینڈ کروزر کو دیکھا ہو۔ لوگ اس گاڑی کو پہچانتے ہوں گے۔ وہ خاموش بیٹھ کے اپنے جرم کو زیادہ سنگین بنانے کی غلطی نہیں کر سکتے۔ شاید ابھی مشورے جاری ہوں یا اوپر تک رابطے قائم کیے جا رہے ہوں۔ اغوا کی رپورٹ آسانی سے لکھ دی جائے، اسے بہت سے اثر و رسوخ رکھنے والے سیاستدانوں کی حمایت حاصل تھی جو اعلیٰ ترین سطح پر حکومتی حلقوں کی ڈوری ہلا سکتے تھے۔ اس کے برعکس خود شاہ عالم ان لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کرا سکتا تھا کہ اسے گزشتہ رات فلاں شخص نے گن پوائنٹ پر اغوا کیا اور فلاں جگہ لے گیا۔ اغوا کرنے والا بابر تھا، اور پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے۔ پرنس اور ٹائیگر براہ راست اغوا میں ملوث نہیں تھے۔ وہ انکار کر سکتے تھے کہ انہوں نے بابر کو شاہ عالم کے پاس ضرور بھیجا تھا،
وہ اکثر انہیں لینے جاتا تھا کیونکہ ہم آپس میں دوست تھے۔ بابر کو کیا ضرورت تھی شاہ عالم کو اغوا کرنے کی؟ اس معمولی ڈرائیور کی کیا مجال کہ ایسی بے وقوفی کرے، مگر اس نے کی تو ضرور وہ نشے میں ہوگا۔ پرنس اور ٹائیگر کہیں روپوش ہو گئے تو صاف انکار کریں گے کہ گزشتہ رات ان کی شاہ عالم سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ بصورت دیگر پرنس عثمان اور ٹائیگر کی بازیابی کے لیے کوشش جاری ہوگی اور اس کا رد عمل بھی سامنے آ جائے گا۔ فائرنگ کو پرنس کی مافیا کا کارنامہ بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے مخالفوں کو ایسے ہی خبردار کرتے ہوں گے اور ایسی ہی طاقت سے اپنی دہشت قائم رکھنے کے عادی ہوں گے۔ شاہ عالم کے لیے بھی یہ وارننگ ہوگی، ابھی وقت ہے وہ سمجھ جائے اور اپنے ضمیر صاحب کو بھی سمجھا بجھا کے خاموش کر دے۔ اگلی بار فائرنگ کرنے والے گھر پر گولیاں برسا کے نہیں جائیں گے، وہ راستے میں روک کے گاڑی کو بھی چھلنی کر دیں گے اور اسے بھی۔ قریشی یا شمس سے میں ایسے شدید رد عمل کی توقع نہیں رکھتا تھا، مگر میں ان کی اصلیت اور طاقت سے بہت کم واقف تھا۔ میں نے FAF کے سرکش نوجوانوں کو سخت ذلت کے ساتھ اپنی حفاظت کی ذمہ داری سے سبکدوش کیا تھا اور ساتھ ہی اس تنظیم کو ختم کرنے کے ارادے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ وہ خود کو جن سمجھتے ہوں گے جو بوتل سے باہر آ کے بے قابو ہو جاتا ہے۔ اچانک مجھے تیمور کا خیال آیا، آخر اس نے کیوں خاموشی اور لا تعلقی اختیار کر رکھی؟ رکشی نے کہا، کم سے کم ناشتے کے وقت تو فکروں کو ایک طرف رکھ دو۔ میں چونکا، کس طرف؟ تمہاری طرف؟ پریشان میں بھی ہوں، یہ سب میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ وہ سیاست کو گھر سے بہت دور رکھتا تھا۔ میں نے کہا، آدمی گٹر میں گر جائے تو گندگی اپنے ساتھ نہیں لاتا، گندگی خود اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تم ایسا کرو، گاؤں چلی جاؤ، ماں جی کے پاس، وہ بھی اکیلی ہیں۔ اکیلے ہم سب ہیں، میں بھی، تم بھی۔ شہر یا گاؤں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رکشی نے کہا۔ نہیں جانا تو زبردستی کوئی نہیں۔ میں نے کہا، میری مجبوری یہ ہے کہ ابھی میں اپنے دشمنوں کو پوری طرح جانتا اور پہچانتا ہی نہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ خود کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو میں اٹھا۔ دوسرے کمرے سے اشرف بول رہا تھا، وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔ سر، مجھے فوراً گھر کا فون استعمال کرنا پڑا، آپ کے موبائل سے جواب نہیں آ رہا تھا، بڑا خراب معاملہ ہو گیا ہے یہاں۔ میں نے کہا، اطمینان سے بات کرو اشرف، کہاں سے بول رہے ہو تم؟ پارٹی کے سیکریٹریٹ سے سر، 9 بجے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا، میں 8 بجے یہاں آیا تو باہر بہت سے لوگ جمع تھے۔ کون لوگ؟ شمس صاحب کے اور قریشی صاحب کے حمایتی۔ انہوں نے مجھے بھی اندر داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی۔ وہ بڑے جارحانہ موڈ میں تھے، میرے کپڑے پھاڑ دیے، اینک بھی ٹوٹ گئی میری۔ میں نے بڑی مشکل سے جان بچائی، یہ کہہ کر میرا کسی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں، میں سیکرٹری ہوں اور پارٹی سیکرٹری کا انچارج، میں پولیس کو بھی طلب کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، تمہیں پہلے ہی پولیس سیکیورٹی کا انتظام کرنا چاہیے تھا، یہ رد عمل متوقع تھا۔ میں نے DIG صاحب کو بتا دیا تھا کہ 9 بجے میٹنگ ہوگی، اس میں کشیدگی ہو سکتی ہے، نقص امن کا بھی اندیشہ ہے۔ انہوں نے احکامات جاری کر دیے تھے مگر پولیس ابھی نہیں پہنچی۔ تم گیٹ بند کروا دو۔ گیٹ بند کرا دیے تھے میں نے، مگر باہر ہجوم بڑھتا رہا ہے اور وہ سب بہت مشتعل ہیں۔ کچھ لوگ اخبار لہرا کے نعرے لگا رہے ہیں آپ کے خلاف، اگر انہیں حملے پر اکسایا گیا تو وہ گیٹ توڑ کے اندر آ جائیں گے۔ میں نے کہا، اندازاً کتنے لوگ ہیں حملہ آوروں کے ساتھ؟ 100 سے زیادہ، شاید 300۔ میں نے کہا، شمس یا قریشی صاحب بھی ہیں باہر؟ نہیں سر، آپ کسی سے بات کریں، اگر سیکریٹریٹ پر حملہ ہو گیا تو یہ لوگ سب تہس نہس کر دیں گے۔ میں نے کہا، FAF کے جوان کہاں ہیں؟ انہیں تو خود آپ نے سیکیورٹی ڈیوٹی سے ہٹا دیا تھا، وہ پارٹی کے لوگوں سے نمٹ لیتے تھے۔ تم نے تیمور سے کہا؟ وہ گھر سے نکل چکے ہیں۔ اوہ، باہر بہت شور ہو رہا ہے۔ سر، دیکھ کے آتا ہوں۔ گیٹ پر جو سیکیورٹی سسٹم تھا وہ کام نہیں کر رہا ہے، کلوز سرکٹ کیمرے توڑ دیے ہیں انہوں نے، ٹیلی فون کے تار بھی کاٹ دیے ہیں۔ تم جلدی سے دیکھو۔ اس نے 1 منٹ بعد کہا، غضب ہو گیا سر، مشتعل ہجوم نے تیمور صاحب کی گاڑی کو گھیرے میں لے لیا ہے، اس پر ڈنڈے، ہاکیاں اور سریے مار رہے ہیں، آپ جلدی سے فون کریں۔
پولیس کو وہ بری طرح نروس تھا۔ دیکھو اشرف، مجھے لگتا ہے کہ پولیس کے آنے سے پہلے ہی حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ تم ضروری ریکارڈ قبضے میں کرو اور نکل جاؤ پیچھے سے جتنی جلدی ہو سکے۔ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ان حالات میں میٹنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ جی سر، وہ دراصل مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ لوگ پارٹی سیکریٹریٹ پر قبضہ نہ کر لیں۔ میں نے رات کو ہی اہم ریکارڈ شفٹ کر دیا تھا۔ کہاں شفٹ کر دیا تھا؟ اپنے گھر۔ میں نے آپ سے رابطے کی کوشش کی تھی، آپ کا موبائل فون بند تھا، مجبوراً میں اپنے گھر لے گیا۔ اچھا کیا تم نے، میں نے کہا۔ اچانک شور بڑھ گیا، ایسا لگتا تھا کہ حملہ آور اندر گھس آئے ہیں۔ اشرف مجھ سے موبائل فون پر بات کر رہا تھا۔ میں نے اس کے چلانے کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، یہ آپ کی پارٹی کا آفس ہے، یہ آپ اپنی پراپرٹی ہے، اسے نقصان مت پہنچائیں۔ پس منظر میں چیزوں کو اٹھانے، پٹکنے اور توڑ پھوڑ کے شور اور مخالف نعروں کی آوازیں بہت واضح تھیں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ شمس اور قریشی کی بغاوت کامیاب ہو گئی تھی۔ حامی پارٹی آفس پر قبضہ کر چکے تھے۔ وہ خود ابھی تک منظر سے غائب تھے، مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ میٹنگ کے وقت کچھ پہلے نمودار ہوں گے۔ اس وقت تک صحافی بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ پریس کانفرنس کریں گے اور بتائیں گے کہ چیئرمین کے غیر قانونی اقدام نے کارکنوں کو مشتعل کر دیا۔ ان کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیے بغیر اور صفائی کا موقع دیے بغیر یک جنبش قلم 2 نائب صدور کو نکال باہر کرنا شاہ صاحب کی آمرانہ اور فاشسٹ سوچ کا نتیجہ ہے۔ ہم معطلی اور ان احکامات کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ ابھی پارٹی کی ایکٹیو کمپنی کا اجلاس ہونے والا ہے۔ یہ صورتحال وہاں زیر بحث آئے گی اور ممکن ہے کہ چیئرمین پی جے ایف کے اقدام کو کمیٹی غیر آئینی قرار دیتے ہوئے خود انہی کے لیے تادیبی کارروائی کے احکامات پر غور کرے۔ پارٹی کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ پرانے کارکن شاہ عالم کے ذاتی ملازم نہیں ہیں۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں پارٹی کے لیے۔ یہ ان کے نظریاتی فلسفے کی نفی ہے۔ امن و انصاف اور آزادی ہر انسان کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باقی سب ان سے صحافی اگلوا لیں گے۔ مثلاً یہ کہ شاہ عالم بحیثیت چیئرمین کے برقرار رہیں تو کیا کسی اور پارٹی میں شامل ہوں گے؟ پارٹی کی قیادت پر زبردستی قبضہ کر لیں گے یا اپنا الگ گروپ بنا لیں گے، مرحوم عمر دراز کی طرح؟ میں نے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی سے بات کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ نہ گھر پر تھے اور نہ آفس میں۔ شاید انہیں مجھ سے پہلے ہی گڑبڑ کی اطلاع مل چکی تھی۔ یہ بھی بعید از امکان تھا کہ خود انہوں نے شمس اور قریشی کو خاموش تائید کا یقین دلایا ہو کہ یہ تو بڑی ناانصافی ہے آپ کے ساتھ اور بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ آپ کمیٹی کے اجلاس میں احتجاج کریں، لیکن باہر کچھ نہ ہو۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ سیاستداں اور پولیس ایک دوسرے کے مزاج آشنا ہوتے ہیں اور وقت کے بدلتے تیور دیکھ کر اپنے اپنے رویوں کا تعین کرتے ہیں۔ مجھے اب اشرف کی آمد کا انتظار تھا۔ وہ ایک سمجھدار آدمی اور قابل اعتماد سہارا ثابت ہوا تھا اور یہ اس کی دور اندیشی کا نتیجہ تھا کہ عملاً میں پارٹی سیکریٹریٹ میں داخلے کے حق سے محروم ہو گیا تھا، مگر پارٹی پر میری گرفت برقرار تھی۔ ریکارڈ کے بغیر سیکریٹریٹ صرف ایک عمارت تھی۔ ریکارڈ میرے قبضے میں ہو تو سیکریٹریٹ کو شاہ عالم ہاؤس میں شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ رئیس کا کہنا ٹھیک تھا۔ میں نے ایک ساتھ سب کے ساتھ پنگا لے کر اپنے مسائل میں اضافہ کیا تھا۔ پارٹی میں بغاوت ہو گئی تھی۔ ایف اے ایف والے سرکشی پر آمادہ تھے۔ پرنس ٹائیگر اینڈ عثمان کارپوریشن میری دشمن ہو گئی تھی۔ میں اپنے ماضی سے کٹ گیا تھا۔ خانِ اعظم اور چندہ تک شاہ عالم سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ قمر نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ شبنم جیسی خطرناک صحافی مجھے شاہ عالم تسلیم کرنے سے یکسر منکر تھی۔ مصائب اور مسائل نے مجھے ہر طرف سے محصور کر لیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میٹنگ میں جانے سے پہلے کمال فاروقی سے بھی بات کروں گا۔ اس سے پوچھوں گا کہ شبنم کا حال کیسا ہے، باقی سب لوگوں کا موڈ کیسا ہے، لیکن وہ سب اتنا اہم نہیں رہا تھا۔ فوری طور پر مجھے اشرف کی اور تیمور کی سلامتی کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیمور کا انجام بھی شاہ عالم جیسا ہو جائے۔
رکشی میری صورت سے میرے تفکرات پڑھ رہی تھی اور اس کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ سیکریٹریٹ پر حملہ ہو گیا، وہ لوگ ادھر تو نہیں آ جائیں گے؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا کیا پتا۔ پھر بیٹھے کیوں ہو، ہاتھ پر ہاتھ رکھے کچھ کرو، فون کرو کسی کو، یہاں سے نکلو۔ میں نے کہا بک بک بند کرو، مجھے سوچنے دو۔ میری کوشش بالآخر کامیاب ہوئی۔ میں نے 2 اہم سیاسی شخصیات سے رابطہ قائم کیا اور انہیں مختصراً صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے بات کی۔ احکامات کمشنر تک پہنچنے میں 10 منٹ لگ گئے، مگر مجھے اطمینان حاصل ہو گیا کہ اب سرکاری مشینری حرکت میں آ گئی ہے تو میری جان و مال کی حفاظت کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے چند اخبار کے مدیروں اور مالکوں سے بات کی، مگر انہوں نے کہا کہ ہمارے نمائندے سیکریٹریٹ پہنچ چکے ہیں۔ اشرف ایک ہائی ایس وین کے ساتھ پہنچا تو اسے بھی گیٹ پر روک لیا گیا۔ رات بھر ڈیوٹی دینے والے چلے گئے تھے اور ان کی جگہ دوسری پولیس وین میں 6 افراد آ گئے تھے۔ نئے سب انسپیکٹر نے صبح 4 بجے ہونے والی فائرنگ کی واردات کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب میں اشرف کو داخلے کی اجازت دلوانے کے لیے گیٹ پر پہنچا تو دونوں تھانے دار آپس میں لڑ رہے تھے۔ رات کی ڈیوٹی دینے والا کہہ رہا تھا کہ اب باقی کام وہ کرے۔ نئے تھانے دار کا موقف یہ تھا کہ اسے صرف حفاظتی ڈیوٹی دینی ہے، فائرنگ کے معاملے سے وہی نپٹے جو چشمدید گواہ بھی تھا اور اس میں براہ راست ملوث بھی تھا۔ فیصلہ میں نے کیا۔ میں نے رات والے تھانے دار سے کہا تم اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، یہاں ابھی تمہارے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا بیان باقی ہے سر جی؟ ہاں تم اندر آ جاؤ، میں لکھواتا ہوں۔ میں نے کہا اس کی بنیاد پر تم FIR درج کراؤ گے؟ FIR آپ لکھوا سکتے ہیں جی۔ اوکے، میں پارٹی کے سیکرٹری کو پولیس اسٹیشن بھیج دوں گا یا خود آ جاؤں گا۔ میں نے کہا اشرف خود ہی وین کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وین کو گراج میں لے جائے اور گراج کو لاک کر دے۔ اس نے اندر کھڑی ہوئی شراڈ کو باہر نکالا اور پھر وین کو آگے لے گیا۔ شراڈ اس کے پیچھے آ گئی تو اشرف نے شٹر گرا کے دونوں جانب تالے لگا دیے۔ میں نے اسے کہا تم اندر جا کے ذرا پرسکون ہو جاؤ، ٹھنڈا پانی پیو، پھر گرم چائے یا کافی۔ میں ٹھیک ہوں سر، اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ نہیں تم ٹھیک نہیں ہو، تمہاری حالت بتا رہی ہے۔ اپنی صورت دیکھو آئینے میں۔ شمس اور قریشی کے خلاف اقدام قتل، بلوا اور ڈکیتی جیسے سنگین مقدمات درج کرا رہا ہوں۔ اس نے جھنجھلا کے کہا یہ سب بیکار ہے سر، جب کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے لے تو مجھے معلوم ہے شمس اور قریشی جائے واردات پر موجود ہی نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انہیں ملوث بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے کچھ تو کرنا ہے۔ اشرف ٹیک اٹ ایزی، میں نے سب سے بات کر لی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا۔ رکشی نے برآمدے سے چلا کے کہا کیا کر رہے ہیں آپ، باہر اندر آ جائیں۔ میں نے کہا تم باہر کیوں آئی ہو؟ یہ بتانے کہ حملہ آوروں نے تیمور کو مار دیا ہے۔ رکشی نے ہذیانی لہجے میں چیخ کے کہا تمہارا فون مسلسل بج رہا ہے، میں کس کس کو جواب دوں، کیا بتاؤں؟ ایک لمحے کے لیے تیمور کی موت کی خبر نے مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کر دیا۔ خود اشرف کا رنگ اڑ گیا، لیکن یہ سب غیر متوقع نہیں تھا۔ ایسے حالات میں شاہ عالم کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ کسی مشتعل ہجوم کے جذبات کا پاگل پن ایسا ہی تباہ کن اور قاتلانہ ہوتا ہے۔ میں رکشی کو اندر لے گیا اور اشرف کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ میں نے رکشی سے کہا کہ وہ اپنے بیڈ روم سے باہر نہ نکلے۔ کیوں، تم مجھے اپنے ہی گھر میں قید کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا پاگل مت بنو، تم بلا وجہ پریشان ہو کے میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ آخر میں نے سب ٹھیک کر لیا ہے۔ کیا ٹھیک کر لیا ہے؟ میں کہتی ہوں ہم یہاں سے نکل کیوں نہ جائیں؟ کیوں نکل جائیں اور نکل کے کہاں جائیں؟ میں نے برہمی سے کہا کوئی خطرہ محسوس کرو تو میں خود تمہیں نکال کر لے جاؤں گا، سب سے بات ہو گئی ہے میری۔ وزیر اعلیٰ نے خصوصی حفاظت کے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں، ابھی مسلح پولیس کے دستے پہنچ جائیں گے۔ 200-300 حملہ آور سیکریٹریٹ کی بلڈنگ پر قبضہ کر سکتے ہیں، میرے گھر پر نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں لوٹ کے ڈرائنگ روم میں آیا۔ اشرف کے ساتھ رات بھر جاگنے والا سب انسپیکٹر تھکا ہارا صوفے پر بیٹھا تھا۔ بیان لینے کے لیے ایک ASP صاحب آ رہے ہیں سر، وہ بولا۔ علاقہ SHO FIR بھی لکھے گا، پولیس کے اعلیٰ افسر میٹنگ میں ہیں، DIG صاحب 11 بجے دورہ کریں گے۔
مجھے معلوم تھا کہ اب یہی ہوگا۔ میرے گھر پر فائرنگ کی خبر کے بعد پارٹی کے سیکریٹریٹ پر قبضہ اور تیمور کے مارے جانے کی خبر پر سیاسی رد عمل فوراً سامنے آئے گا۔ میرے حامی اسے بغاوت قرار دیں گے تو میرے مخالفین میری حماقت کا شاخسانہ اخبار والے بھی اپنی اپنی کہیں گے۔ پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ، فارورڈ گروپ کا قیام، شاہ عالم کا سیاسی مستقبل داؤ پر، ایک نائب صدر کا قتل، 2 کی معطلی، دونوں فریق عدالت میں جانے کے دعوے دار، پارٹی کی مسلح تنظیم توڑ دی گئی، باغیوں کی شاہ عالم ہاؤس پر فائرنگ، 2 حملہ آور ہلاک۔ سرکاری عہدیدار رسمی کارروائی کے طور پر افسوس کا اظہار کرنے آئیں گے، بیان دیں گے۔ اس سازش میں ملوث افراد کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ مجرموں کو عبرت ناک سزا دی جائے گی۔ وہ غیر ملکی ہاتھ کے ملوث ہونے کے سوال پر ذو معنی جواب دیں گے۔ ہاں بھی اور نہیں بھی، امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔